الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 120 نمبر آیت کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے پوری مسلمان امت کو، تمام مسلمانوں کو، کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا دین اختیار کر لو. اگر تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ پھر تم سے بڑے راضی ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے میں نے آیت یہ تلاوت کی کہ سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی مرد یا عورت، کوئی لڑکا لڑکی دین اسلام قبول نہیں کر سکتا. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، تو اس میں ایسے ایسے قوانین بن رہے ہیں. اسمبلی نے پاس کر دیا، ابھی گورنر نے اس پر سائن اس لیے نہیں کیے کہ پریشر بہت آ رہا ہے. وفاقی حکومت نے اس کا مسودہ تیار کر لیا ہے اور وہ بھی پروسیس میں ہے. اس سلسلہ میں یہ بات کرنی ہے کہ اسلام ملکی اور بین الاقوامی قانون اس سلسلہ میں کیا کہتا ہے. جو اسلام ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلہ میں، اسلام قبول کرنے کے بارے میں کیا کوئی اس طرح کی پابندی ہے. بین الاقوامی قانون میں یا ملکی قانون میں کوئی اس طرح کی پابندی پہلے ہے، کوئی اشارہ ہے. دوسرا اس کے کوئی عقلی دلائل ہیں. یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کا آئین قرآن مجید ہے. پاکستان جو ہے اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ سورہ اعراف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ احزاب. میں وہ آیات پڑھ دوں تاکہ کسی آدمی کو کوئی شک نہ رہے کہ پتہ نہیں لوگ اپنے پاس سے باتیں بناتے رہتے ہیں. یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 158. اس میں اللہ پاک نے فرمایا قل، اے رسول کریم علیہ السلام آپ فرما دیں، سب کو اعلان کر کے بتا دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف خدا کا رسول. کوئی ایک قوم نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک دور نہیں. میں تم سب کی طرف رسول ہوں. اور رسول کس کا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، جس کے ملکیت ہے زمین اور آسمان، جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے.
مطلب یہ کہ میں اس کا رسول ہوں، کسی بے اختیار شخصیت کی طرف سے میں نہیں آیا کہ اگر مان لو تو تمہارا بھلا، نہ مانو تو بھی بھلا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کا اکیلا بادشاہ ہے، مالک ہے ان کا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ ہے سورہ اعراف کے رسول کریم علیہ السلام کل انسانوں کی طرف رسول ہیں، لہذا سب پر لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، یعنی اسلام قبول کریں۔ یہ کوئی آپشنل بات نہیں، یہ مینڈیٹری چیز ہے۔ یہ ووٹ لینے کے لیے جو ہے یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آدمی یہ کرتا رہے۔ اس کے بعد یہ ہے سورہ احزاب، 33 نمبر سورت ہے، تو اس کی آیت نمبر 45۔ اللہ بان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے رسول، آپ کو ہم نے گواہی دینے والا، شاہد کا ایک معنی اعلان کرنے والا، جیسے اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو آپ کو ہم نے حق کا اعلان کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، جو ایمان لائے ان کو خوشخبری سنانے والا اور جو ایمان نہ لائے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کی اجازت سے، اور روشن چراغ، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہی کی تاریکیوں میں نہیں بھٹکے گا، وہ انشاءاللہ روشن راستے پر چلے گا۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ پھر یہ کہ سورہ انبیاء میں فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الانبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 107 نمبر آیت ہے۔ پہلے جو سورہ احزاب کی میں نے آیات پڑھی وہ ہیں 45 تا 47، 45 to 47، اور یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، ایک جہان نہیں، ایک دور نہیں، ایک پیریڈ آف ٹائم نہیں، قیامت تک ہر دور کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہ جو بھی آپ کی پیروی کرے گا وہ خدا کے عذاب سے بچ جائے گا، اس کے لیے رحمت اس کو مل جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو تبلیغ اسلام ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے آپ کو فرمایا، سورہ مائدہ ہے، 5 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 67۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول کریم، جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب لوگوں کو پہنچا دو، اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جن کا پروگرام ہی ماننے کا نہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں، پیچھے پھر کے وہ محنتیں نہیں کرتا کسی کی، وہ شہنشاہ حکم سناتا، مان لو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو نہ سن۔ اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو انسانوں سے بچائے رکھے گا، اس دن کے بعد آپ نے جو پہرا تھا وہ بھی ہٹا دیا تھا۔ پہلے جو صحابہ کرام تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہرے دار ہوتے تھے، جب رات کو آپ سوتے تھے تو دروازے کے باہر وہ بیٹھتے تھے پہرے کے لیے، تو اس دن کے بعد آپ نے یہ پہرا بھی ختم کرا دیا، یعنی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ سب انسانوں تک پہنچا دو، تمام کا تمام سب انسانوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جب آخری حج آپ نے فرمایا تو اس وقت آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے جو 1,10,000 کے قریب یا 1,40,000 جتنے بھی تھے کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔
پھر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اوپر کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ ماشد، اے اللہ تو گواہ رہنا. 3 دفعہ آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ یہ لوگ مان گئے ہیں کہ میں نے رسالت جو تھی اس کا حق ادا کر دیا ہے اور ان تک سارے پیغام پہنچا دیے. اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر آپ نے کیا حکم دیا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ جو یہاں ہیں وہ ان تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں. مطلب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کی ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے. جب بھی آپ اور خلفائے راشدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی یہی تھا، جب کسی کو گورنر مقرر کرتے، فوج کا کمانڈر مقرر کرتے، تو ان سب کو یہ ہدایت دیتے کہ سب سے پہلے جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دینی. اگر وہ مان لیں تو پھر جنگ وغیرہ کا سوال ختم. گورنر بناتے تو بھی ان سے کہتے کہ اس علاقے میں جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو آپ نے جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر کوئی دوسرا کام کرنا. اور ان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی روایتیں ہیں، ان میں 18 سال کی عمر کی کوئی پابندی کا ذکر نہیں ہے کہ جو 18 سال سے زیادہ ہوں گے ان کو آپ نے دعوت دی. پھر یہ جو امت ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور 104 نمبر اس کی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. یہ امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. نیکی کیا ہے؟ اسلام. اس کے بعد ساری نیکیوں کا وزن ہوگا، ورنہ جو باغی ہوتا ہے اس کی کسی خوبی کا وزن نہیں ہوتا. یہ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں. جو بھی حکومت جس کو سمجھتی ہے یہ باغی ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ بڑا نیک ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے میں بڑے کار خیر کرتا ہے، لیکن اس کی کسی خوبی کا کوئی وزن نہیں ہوتا. خیر کیا ہوگی؟ آئین کو ماننا. آئین کیا ہے اسلام کا؟ قرآن پاک. تو جو اس کو مانے گا وہی خیر پر ہے. اور امت جو ہے اس میں کیسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی اسلام کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. صرف یہی لوگ نجات پائیں گے. دوسری جگہ 110 نمبر اسی سورہ کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مومنو، جتنی امتیں اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کی تم ان میں سب سے بہتر ہو جو نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں اور اکثر نافرمان. یعنی عیسائی اور یہودی جو ایمان لائے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی یہ تعریف. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو. جس کو ایک آیت آتی ہے وہ ایک آیت آگے پہنچائے، جس کو 2 آتی ہیں وہ 2 پہنچائے، جس کو جتنا علم ہے وہ آگے پہنچائے. سورہ نور 24 نمبر سورت ہے اور اس کی 55 نمبر آیت ہے اس کی. اس میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے. یہ حکومت کی، اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری اللہ پاک نے بیان کی ہے صاحب. اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا یعنی اسلام مستحکم کر دے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ ہی بد کردار. یعنی اسلامی حکومت، اسلامی ریاست
اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جب ان کو وہ حکومت ملے خود بھی دین پر قائم ہوں اور دوسروں کے لیے بھی دین کی وہ دعوت دیں۔ اس کے بعد یہ جو بل ہے اس کا جبری تبدیلی مذہب کا، اس کے چند نکات کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو جرم ہوگا، یعنی کوئی آدمی 18 سال کی عمر سے پہلے اگر اسلام قبول کرے گا تو یہ اس کا جرم شمار ہوگا۔ اب اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ سارے ہی نبی مجرم، انہوں نے تو جب تبلیغ کی ہے انہوں نے کوئی ڈیٹ اس کی شناختی کارڈ دیکھ کے تبلیغ کی ہے، انہوں نے تو پوری قوم کو انہوں نے بلایا، بہت سے نوجوان ان کے پیچھے آئے جن کی عمریں 18 سال سے کم تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی بچہ تھا، وہ ملازم تھا آپ کا، وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، عبد القدوس اس کا نام تھا۔ اس کا پتہ آپ کو چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اسے دعوت اسلام دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 1356۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ساری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ یہ ہے ترمذی 3734 نمبر حدیث۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ان کی عمر 16 سال تھی جب وہ ایمان لائے۔ جن لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان میں سے ایک کی عمر 12 سال تھی اور ایک کی عمر 13 سال تھی، دونوں کا نام ہی معاذ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، جب یہ ایمان لائے تو ان کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس آئے تو ان کی عمر 8 سال تھی۔ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، بائبل پڑھ لیں آپ، کسی نبی نے یہ پابندی اختیار نہیں کی کہ میں صرف بالغ آدمیوں کو میں اسلام کی دعوت دوں گا، کیونکہ ہر نبی کا دین تو اسلام ہی تھا۔ اب یہ جو بل انہوں نے پیش کیا ہے اس کی جو مجوزہ دفعات ہیں، اس کے جو آرٹیکلز ہیں، جو پرپوزڈ آرٹیکل ہیں، کہ جو اسلام قبول کرنا چاہے اس کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو، وہ اسلام قبول کرنے کی درخواست متعلقہ سیشن جج کو دے گا۔ 7 دن کے بعد عدالت سے اس کو قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ پھر 3 ماہ تک، 90 دن تک عدالت کی نگرانی میں وہ مختلف مذاہب کا اس کو مطالعہ کروایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ شخص قبول اسلام پر راضی نہ ہو تو جو اسے اسلام کی دعوت دینے گیا تھا یا جس کی کتاب پڑھ کے وہ متاثر ہوا گا اس کو 5 سے 10 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سندھ اسمبلی یہ قانون پاس کر چکی ہے، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دباؤ ڈال کے پاس کرایا، انہی کا شہداء کا خاندان ہے۔ اور اگر پاکستانی شہیدوں کا پتہ چل جائے نا امام حسین کو، وہ آ کے ان کو ٹیلی فون کر کے کہیں کہ مجھے شہید نہ کہنا، اگر تم شہید ہو تو میں نہیں ہوں۔ کوئی حرامدہ کام ہے جو آپ نے چھوڑا؟ یہی رہتا تھا ایک کہ جو آدمی اسلام قبول کرے گا پہلے تو کرے گا سیشن جج کی نگرانی میں، اس کے بعد 90 دن تک اس کو زبردستی دوسرے مذاہب پڑھائے جائیں گے کہ چھوڑ دو یہ اسلام، یہ پڑھو، یہ بہت اچھے مذاہب ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ انکار کر دے اسلام قبول کرنا سے، یہ واپس چلا جائے، تو جس کے کہنے پر اس نے قبول کیا تھا اس کو 5 سے 10 سال کی قید ہوگی اور جرمانہ الگ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس عارضی مدت میں 3 مہینے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا تو وہ کس مذہب پر شمار ہوگا؟ اس کا کرنا کیا ہے؟
اور جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، یہ تو ہے نا جو اسلام قبول کرے گا اس کے ساتھ یہ پروسیس ہے، تو کیا اس کا بھی پروسیس یہی ہوگا کہ وہ 3 مہینے تک اس کو بھی اسلام کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اور جس نے مرتد کیا ہوگا اس کو 5 سے 10 سال قید ہوگی؟ ہے کوئی ایسا؟ یہ اس کی کوئی شک نہیں رکھی۔ یہ بل صرف اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں۔ بلاول کو ووٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس نہ اس کا کوئی دین ہے نہ کوئی اس کا ایمان ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر غیر مسلم ہو۔ نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رہے، اور اس کے صدر اور وزیر اعظم وہ بڑے عرصے سے وہ بیان دیتا ہے کہ وہ یہ اس غیر مسلموں کو حق ہونا چاہیے اس کا۔ بس دونوں میں سے ایک کام کر لو، یا پاکستان کو غیر مسلم کر لو یا پھر ان کے صدر وزیر اعظم مسلمان رہنے دو۔ ان کو صرف ووٹ چاہیے، کیونکہ سندھ میں ہندو کافی تعداد میں، انہوں نے شکایت کی تھی جی ہمارے بچوں سے زبردستی اسلام قبول کر، کسی ایک اسلام قبول کرنے والے نے بیان نہیں دیا پولیس کے سامنے کہ مجھ سے زبردستی اسلام قبول کرایا گیا، کسی ایک نے بھی ایسا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایسا قانون پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایسا کسی ملک میں قانون نہیں ہے کہ جو بھی دین بدلے گا اس کو یہ کام اس کا ہوگا، 18 سال کی عمر ہوگی فلاں ہوگا، یہ کیسی کوئی پابندی کسی دنیا کے ملک کے قانون میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں 30 بنیادی حقوق کی لسٹ پاس کی تھی بڑے مدت کی ڈسکشن کے بعد، کہ ہر انسان کو ہر ملک میں یہ 30 حقوق حاصل ہوں گے، اور اگر حاصل نہیں ہوں گے تو اس ملک کو ہم جمہوریت نہیں کہیں گے، اس کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے۔ اس میں سے جو 18 نمبر حق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو مذہب چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی جو UN ریزولوشن ہے اس کی لسٹ ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں جس کے تحت 18 سال سے پہلے کوئی آدمی مذہب نہیں تبدیل کر سکتا، اور یہ بل صرف اور صرف اسلام دشمن کہ جو اسلام قبول کرے گا اس کو 5 سے 10 سال کی قید اگر اس کی عمر 18 سال سے کم ثابت ہو جاتی۔ یہ بل کس کے پریشر پر پیش کیا گیا؟ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے جو خاندان پیچھے نان مسلم، ان کا دباؤ ہے۔ این جی اوز کا کام آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی برا کام دنیا میں رہ گیا ہے نا وہ این جی اوز کے ذریعے انشاءاللہ ہوگا۔ ان کو کروڑوں کے فنڈ ملتے ہیں، اور یہ کن کے ایجنٹ ہیں؟ یہ جو سرمایہ دار ہیں پوری دنیا کے، ان کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے پاس ایک ایک کمپنی کی جو قیمت ہے ان کی کمپنیوں کی وہ پاکستان کی ٹوٹل ویلیو سے بھی زیادہ ہے، جن کے بجٹ ہیں ساری GDP سب ملا رہے ہیں، اس سے زیادہ ایک ایک کمپنی ان کی بڑی ہے، اور ان کے پاس سینکڑوں کمپنیاں ہوتی ہیں۔ وہ این جی اوز بناتے ہیں ہر ملک میں تاکہ یہ حرامزادگی پھیلائیں، لوگ مذہب کا استعمال چھوڑیں، عورتیں پردہ چھوڑیں، اور ہمارے کسٹمرز بڑھیں۔ یہ ہے مین مقصد ان کا ہوتا ہے۔ سامنے یہ اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اصل میں مقاصد ان کے اور ہوتے ہیں۔ 2001 میں جب انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو افغانوں کا زبردستی انہوں نے عیسائی بنایا تھا۔ اس کے پیچھے سیکولر طبقہ ہے جو کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ مذہب کا اجتماعی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سیکولر۔ لبرل کہتے ہیں اس کو جو کہتا ہے کہ مذہب کا ذاتی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں لبرل۔ ایک اجتماعیت کی بات کرتا ہے، ایک ذات کی بات کرتا ہے۔ اور پھر یہ عیسائی حضرات، ہندو حضرات، ان کی طرف سے بہت زیادہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں سے زبردستی اسلام قبول کرایا جا رہا ہے۔ بھئی وہ بچے بھی تو منہ سے پھوٹیں کہ ہم سے زبردستی کرائی گئی۔ یہ جو ویکسین ہو رہی ہے، یہ کرونا کی ویکسین جو ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ خوشی سے ہو رہی ہے؟ اگر ویکسین لگانا کہ تمہارے خیال میں یہ انسانی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، حالانکہ جو ڈاکٹر ظفر ہے کہ کیا نام ہے اس کا، وہ اس کا کلپ موجود ہے کہ ہم مختلف کمپنیوں کی ویکسین کا یہاں پر تجربہ کر رہے ہیں لوگوں پر، اور اس کے بدلے میں ہمیں کروڑوں ڈالر ملتے ہیں۔ یہ ہے اس ویکسین کی حقیقت۔ وہ تو ہو رہی ہے زبردستی، کیوں؟ ان کے خیال میں
इंसानी जान बचाने के लिए ये ज़रूरी है, हालांकि उस पर दूसरे डॉक्टर कई नहीं मुतफिक उससे, लेकिन इस्लाम जो ईमान बचाने के ज़रूरी है उसकी वैक्सीन ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, हालांकि करता भी कोई नहीं है। जितनों ने इस्लाम कबूल किया किसी ने नहीं कहा मुझ पर ज़बरदस्ती की गई, वो अपनी मर्जी से, वो जो भी उसका जहन में आया उसने मान लिया कि यार मैं ये दीन कबूल करना। अब ये एक और घरेलू तशद्दुद का उन्होंने कानून बनाया कि कोई आदमी अपनी औलाद को ज़बरदस्ती किसी काम से नहीं रोक सकता। अगर लड़की अपना दोस्त लेके घर आ गई है तो जो बाप उसको रोकेगा उस बाप को घर से निकाल दिया जाएगा, जिसने घर बनाया था उसको घर से निकाल दिया जाएगा। इस बिल का नाम है घरेलू तशद्दुद के इंसदाद का कानून। अब बाप को ये इख्तियार नहीं है कि वो औलाद पर सख्ती करे। औलाद ने इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या बाप उसको रोक सकता है? मतलब ये कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि बाप औलाद पर तशद्दुद नहीं कर सकता, उनको ज़बरदस्ती किसी काम से नहीं रोक सकता, तो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने से वो कैसे रोक सकता भाई? कैसे वो उसकी शिकायत करेगा? दूसरी बात ये कि किसी सियासी जमात को वोट देने से पहले क्या 90 दिन तक उसका मंशूर बढ़ाया जाता है वोटरों को? तो भाई तुम्हारी उम्र 18 साल अब हुई है तो अब तुम 90 दिन तक ये मंशूर पढ़ोगे, तुम्हें पसंद आया तो वोट दो। उस वक्त तो आप मिन्नतें करते फिरते हैं सारे। मत दुनियावी कामों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, दीन इस्लाम कबूल करने के लिए 18 साल की उम्र कम से कम होना जरूरी है। अब ये जो वालिदैन हैं किसी के, वो अगर इस्लाम कबूल कर लें और बच्चे 18 साल से कम के हैं, उनका क्या बनेगा? वो काफिर ही रहेंगे। और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले हैं, क्या वो दूसरे का ये हक नहीं कबूल कर सकते कि मेरा जिस्म मेरा दीन? जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो है हक, ये ह्यूमन राइट्स में आता है। तो क्या वो ये हक नहीं दूसरे का कबूल कर सकते कि मेरा जिस्म मेरा दीन? भाई मेरा ज़हन मेरा दीन, मैं अपनी मर्जी से कोई भी दीन कबूल करूं, उस पर पाबंदी है, जिस्म पर पाबंदी नहीं। दूसरा ये कि आईन पाकिस्तान की जो शेक नंबर है 227 आइन का जो आर्टिकल है, उसके तहत कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये कानून आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने की वजह से भी गैर कानूनी, ये कानून ही गैर कानूनी। हिंदू सिख ईसाई 17 साल की उम्र में बाप बन रहे हैं सिंध में, मुसलमान नहीं बन सकते। और आखिर में जो खुदा ताला का फ़ैसला है, जो मैंने आयत पढ़ी थी, वही फाइनल है कि आप, अल्लाह पाक ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप भी सुन लें, आपकी उम्मत भी सुन ले, ये यहूद और नसारा तुमसे राज़ी नहीं होंगे सिवाय इसके कि तुम उनका दीन कबूल कर लो। अगर आज दीन उनका कबूल कर लो, ये कश्मीर शाम से पहले पहले आज़ाद ना हो तो बताना। मशरकी तैमूर, सूडान, उसके जो हिस्से ईसाइयों के पास थे, ईसाई अक्सरियत वाले थे, 10 दिन नहीं लगे उनको आज़ाद होते हुए। और जब कश्मीर की बारी आती है तो कहते हैं ये इसका अक़वाम मुत्तहिदा के फ़िलहाल शेड्यूल में जिक्र ही नहीं है, इसलिए नहीं इसकी करारदाद पर अमल हो सकता। मकसद सिर्फ उनका ये है कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लिहाजा जो भी कानून बनाए। हुकूमतें जो हैं उनकी मजबूरी कर्ज लेना है, उनकी मजबूरी वोट लेना है, लिहाजा वो इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के वो इस तरह के कानून पेश करते हैं और इससे उनकी हुकूमत मजबूत नहीं होती, उनकी हुकूमत कमज़ोर होती है। उनको सोचना चाहिए कि जब आवाम की अक्सरियत की जो राय है उसके ख़िलाफ़ आप चलेंगे तो आपकी हुकूमत मजबूत नहीं होगी, आपको आइंदा इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये जो है सिंध में उन्होंने ये काम किया है, सिंध असम्बली ने ये कानून पास कर दिया कि 18 साल से कम उम्र का कोई इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। ये कानून बिल्कुल गैर कानूनी है, खिलाफ आइन है, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के ख़िलाफ़ है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। और ये जो वोट लेने के लिए तरले ले रहे हैं, ये वोट भी नहीं मिले इनको। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله